تو حضرت صفیہ کے پاس باتیں ہوتے ہوتے ان دونوں عورتوں نے ان کو برا تو نہیں کہا الحمدللہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. حضرت عائشہ نے کہا. حضرت حفصہ نے کہا الحمدللہ میں عمر کی بیٹی ہوں جس سے حضور راضی ہیں. حضرت صفیہ وہ ہوئی بنت اخطب کی بیٹی تھی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اپنے باپ پر فخر کر رہی ہیں, حفصہ اپنے باپ پر فخر کر رہی ہیں, اور میں کس پر فخر کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ جاؤ تم عائشہ اور حفصہ سے کہو, حفصہ اور عائشہ سے جا کر کے کہو میرے باپ موسیٰ نبی تھے, میرے چاچا ہارون نبی تھے, میرے شوہر محمد سید الانبیاء ہیں. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان اسرار قادری اور آپ دیکھ رہے اسرار قادری نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے. ناظرین کرام, آج کا جو ہمارے موضوع ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے, ان کو زندگی گزارنے کا طور و طریقہ کیا تھا, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کرتے تھے, کس طرح پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے, کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے. ناظرین اکرام, یقیناً اس بیان کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار اس بیان کو ضرور سنیں. چلیے حضرات بیان کو شروع کرتے ہیں. آپ حضرات بیان کو سماعت فرمائیں. آج پوری تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ, احادیث کریمہ اٹھا کر کے دکھاؤ کہ ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 بیویاں تو رہیں. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا, پھر حضور کی حیات میں اگر کسی بیوی کا انتقال ہوا ہے دوسری تو حضرت زینب بنت خزیمہ, ان کے علاوہ باقی ساری بیویاں حضور کی وفات کے بعد بھی باحیات رہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان بیویوں میں کچھ جھگڑا, کچھ تکرار جو سوتنوں کے معاملات ہوتے ہیں, کہیں کوئی اس طرح کے ٹھیس پہنچانے والے معاملات کہ وہ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے, اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی, یا اپنے آپس کے معاملات کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ ناچاکی نا اتفاقی. میرے عزیزو, گھر کے ماحول کو گزارنا یعنی جس کو معاشرتی زندگی کہا جائے, تمہارا گھر کا معاشرتی ماحول کیسا ہونا چاہیے. حضور فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. قسم رب ذوالجلال کی, یہاں اچھے سے اچھا مالدار آدمی, اچھے سے اچھا طاقتور آدمی, ساری خصوصیات رکھنے والا ایک بیوی کو ہانک کر کے نہیں دکھا پا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویوں کو بالکل توازن کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ چلا کر پوری دنیا کو دکھایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں بھی بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دیا, کہیں کسی کے ساتھ برا ہونے نہیں دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان گھریلو معاملات میں آپ نے کیسے عدل کا توازن برقرار رکھا تھا, کیسے سب کے ساتھ مساوات رکھا تھا, جانتے ہیں. 2 چند مثالیں بھی اگر میں آپ کو بتا دوں, کسی کا دل دکھانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں آپ, وہ یہودی خاندان سے تھیں, ہوئی بنت اخطب کی بیٹی تھیں. جنگ خیبر کے بعد حضور نے ان سے نکاح کیا تھا. تو جب وہ نکاح میں آئی تو ازواج مطہرات بیٹھی بیٹھی ان سے کچھ باتیں کر گئیں. ان میں سے 2 زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودیہ تھی, تم یہودیہ تھی, تمہارا خاندان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا ہے. تو باتوں میں ایسی بات ہو گئی, حضرت صفیہ کو یہ برا لگا. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ یہ 2 حضور کی زوجہ ہیں. حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں. تو حضرت صفیہ کے پاس باتیں ہوتے ہوتے ان دونوں عورتوں نے ان کو برا تو نہیں کہا الحمدللہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. حضرت عائشہ نے کہا. حضرت حفصہ نے کہا الحمدللہ میں عمر کی بیٹی ہوں جس سے حضور راضی ہیں. حضرت صفیہ
وہ ہوئی بنت اختب کی بیٹی تھی، اختب کی بیٹی ہوئی بن اختب. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کس کا نسب کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ حضور کے پاس وہ آئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اپنے باپ پر فخر کر رہی ہیں، حفصہ اپنے باپ پر فخر کر رہی ہیں، اور میں کس پر فخر کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ جاؤ تم عائشہ اور حفصہ سے کہو تم جس خاندان میں ہو. وہ حضرت صفیہ کو بھی نہیں معلوم تھا. حضور نے فرمایا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی. حضور نے یہ کہلوا بھیجا حفصہ اور عائشہ سے جا کر کے کہو میرے باپ موسیٰ نبی تھے، میرے چاچا ہارون نبی تھے، میرے شوہر محمد سید الانبیاء ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مساوات جو رکھا، حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ صفیہ کو جواب رسول پاک سے ملا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ایک سالن بناتی تھیں سرید. وہ حضور کو بڑا پسند تھا. وہ کیسا ہوتا ہے کہ روٹی گرم گرم روٹی گوشت کے سالن میں چور کر کے ڈالنا اور اس کو سالن میں ہی چور لینا. تو ایک طرح کا سرید وہ غذا حضور کو بڑی پسند تھی. وہ باری حضرت عائشہ کی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں گوشت کا سالن بنائی تھی. تو حضرت عائشہ کے گھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی. 12 سال کی عمر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں. تو جب حضور ان کے حجرے میں بیٹھے تو حضرت زینب نے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں سالن کی ایک کھٹوری بھجوائی کہ حضور یہ بڑی پسند سے کھاتے ہیں، عائشہ کے گھر میں ہیں آج دے آؤ. حضور اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے. وہ صاحبزادے آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ دروازے پر گئیں، گوشت کا سالن لے کر کے آئے ہیں، اچھی خوشبو تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں سے لایا ہو؟ کہا حضرت زینب کے ہاں سے. تو انہوں نے ہاتھ مار کر کے گرا دیا. حضرت عائشہ نے ہلکا سا ہاتھ مارا، سالن گر گیا. ان کو یہ تھا کہ میری باری میں حضور میرے ہاتھ کا کھائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میں یہ تھا، یہ نہیں کہ نفرت تھی کسی اور زوجہ سے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد حضور اٹھ کر کے آئے، گوشت کے اس سالن کو سمیٹا، کھٹوری میں ڈال دیا اور اس کے بعد کہا عائشہ تم پکاؤ، میں تمہاری ہاتھ سے کھاؤں گا. حضرت عائشہ پکانے لگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا چکھ لیا اور اس صاحبزادے سے کہا جاؤ زینب سے کہنا کہ بڑا مزیدار سالن بنایا تھا. زینب سے کہنا بڑا مزیدار سالن بنایا تھا. دونوں کا دل رکھنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے کہ ادھر وہ بھی ناراض نہ ہو اور زینب کو بھی تکلیف نہ ہو. وہ امت کے غمگسار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی گزارنے کی 1 2 نہیں سینکڑوں مثالیں عطا فرمائی. اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے، دیکھیں یاد رکھیں کن باتوں پر سختی کرنا چاہیے اور کن باتوں پہ نہیں. یہ بھی حضور کی زندگی پاک سے دیکھیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات ایک بار مل کر کے آئیں. حالانکہ یہ سب ازواج مطہرات صدقہ خیرات کثرت سے کرنے والی، لیکن ایک بار آئیں، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مل کر کے کہتے ہیں کہ جو گھر چلانے کا خرچہ ہے وہ تھوڑا بڑھا دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضور ناراض ہو گئے کیونکہ ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور نکل آئے اور کئی دن تک کسی بھی زوجہ کے گھر نہیں گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خبر ہوئی، سیدھے حضرت عائشہ کے گھر گئے اور سختی سے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی زوجہ کے گھر نہیں جا رہے. تو حضرت عائشہ نے کہا سبوں نے مل کر کے مشورہ کیا اور آپس میں یہ یونین جو ہے صحیح نہیں نکلی کہ خرچہ بڑھا دیا جائے کیونکہ رسول کا گھر آنا ہے.
आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया वइन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम दुनियावी जिंदगी चाहती हो फतआलैना उमत्तिअकुन्ना वसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, अल्लाह फरमाते तो आओ खूब सैराब होकर के खुशियां मना लो दुनियावी जिंदगी में। वइन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को चाहती हो तो अल्लाह ताला फरमाता है तो फिर अल्लाह ऐसी पाकबाज औरतों के लिए बहुत बड़ा अजर अपने पास रखा है। या निसा अन्नबी की लस्तुन्न कअहद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। जब ये आयतें नाजिल हुई तो उसके बाद से अज़वाज मुतहरात में से किसी भी ज़ौजा ने कभी किसी चीज़ का सवाल नहीं किया, हत्ता कि हुजूर की वफ़ात के बाद हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक थैला भर करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अशरफियाँ भेजी, यानी दिरहम भेजे, पूरा थैला भर करके। हज़रत सौदा के पास जब वो थैला आया तो मुस्कुरा करके कहा क्या अमीरुल मोमिनीन की बात है, खजूर के थैले में सिक्के भर करके भेज दिया। और पूरे मदीने के लोगों को ऐलान किया, फुकरा और मसाकीन को, कि आज सौदा के घर सब आ जाएं। शाम तक वो पूरा थैला उन्होंने खाली कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाल ये था कि रोज़े से थी, आपको हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ से बड़ा तोहफ़ा आया था, उसमें भी बहुत सारे दिरहम थे, दीनार थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शाम से पहले पहले वो सारे लोगों को मदीने के अतराफ जो देहातों में थे सब भिजवा दिया। आपकी खादिमा कहती हैं कि उम्मुल मोमिनीन एक दिरहम रख लेती ताकि इफ्तार के लिए काम आता। हज़रत आयशा कहती है अरे मुझे ख्याल नहीं था, तुम पहले क्यों नहीं बताए? एक दिरहम अपने इफ्तार के लिए नहीं रखा, कहती पहले अगर तुम बताती तो एक दिरहम मैं रोक लेती। फिर उनके पास इफ्तार करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तक़वे का ऐसा घर बनाया था कि औरतों से वो ख्वाहिशात ख़त्म की थी। और एक बात याद रखें, हमारी माएँ और बहनें, एक बार तुम्हारे दिल से दुनिया की ख्वाहिश निकल जाए तो अल्लाह ताला बेपनाह तुम्हें बरकतों से नवाजता है। इतना तुम्हारे पास आएगा जिससे तुम बेनियाज हो जाओगी, तुम्हें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत का एहसास नहीं होगा। आज जो ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात की भूख मौत के अलावा कोई चीज़ तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकेगी। आज तुम्हें ख्वाहिश होगी कि सोने की बालियां ले लूं, बालियां बड़ी मेहनत से मिल गई, और उसके बाद फिर कंगन की ख्वाहिश, फिर वो भी आ गए, फिर उसके बाद हार की ख्वाहिश, वो भी आ गए। कभी भी ख्वाहिशात का पेट भरता नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो पहाड़ों के बीच में जो एक वादी होती है, इतना भर करके भी अगर किसी को सोना दिया जाए तो वो एक और ऐसी वादी का इंतजार करेगा, ख्वाहिश करेगा कि मुझे एक और ऐसे सोना भरी हुई वादी मिल जाए। दूसरी भी अगर फरमाते मेरे आका दे दी जाए तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। ख्वाहिशात का पेट कभी नहीं भरता। आज हमारे घरों के जो हालात बिगड़े हैं, सबसे बड़ी खराबी यही है कि औरतें सब्र करना सीख जाएं और मर्द उन्हें हलाल लुक़मे खिलाना सीख जाएं। जैसे कि आपने ये बयान सुना, नाज़रीन इकराम, अगर हमारे ज़िंदगी में ऐसा ही अगर हो जाए ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका, तो तमाम झगड़े परेशानियाँ जो आती हैं वो सब दूर हो जाएंगे। यकीनन हज़रात, हमें ऐसा ही ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चले, यकीनन आप तमाम परेशानियों से दूर रहेंगे और ज़िंदगी में खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ रहेगी। तो हज़रात, बयान अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली मर्तबा आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।